راستہ دکھایا. پیچھے سے جو عرب تھے انہیں پکڑا ہوا قید میں، ان سے بھی راستہ پوچھ رہے. یہ طائف سے چلے اور مزدلفہ سے اوپر دور تک ایک جگہ آ کر ٹھہرے. وہاں پر قریش کے اونٹ چل رہے تھے، انہیں سب کو پکڑ لیا، جس میں خواجہ عبد المطلب کے بھی 200 اونٹ تھے. اس نے پیغام بھیجایا کہ ہم تمہیں نہیں ماریں گے، ہم تو صرف آئے ہیں بیت اللہ گرانے، تم ٹکر نہ لو، تمہیں کچھ نہیں کہیں گے، تم آئے سامنے تو تمہیں بھی ختم کر دیں گے. اور کہا قریش کے سردار ہو تو اس کو بلاؤ. خواجہ عبد المطلب گیا، اس کے لیے ایک تخت بنایا ہوا تھا، وہاں وہ بیٹھا تھا. ابرہ خواجہ عبد المطلب ان کی وجاہت کو دیکھ کر وہ نیچے اتر آیا. کہا کوئی مطالبہ کرے گا؟ خواجہ عبد المطلب نے کہا کہ ہمارے اونٹ واپس کر. اس نے کہا میں حیران ہوں، ہم تو تمہارا بیت اللہ گرانے آئے ہیں، تم اونٹوں کا مطالبہ کر رہے ہو. اس نے کہا وہ جس کا گھر آئے وہ خود ہی جانے، وہ جانے. قریش کو بیت اللہ سے محبت تھی، اللہ کا گھر آئے کہ کوئی نہ کوئی عجیب حادثہ ہوگا، اس لیے انہوں نے مزاحمت نہیں کی. خواجہ عبد المطلب آئے، قریش کے بڑے سرداروں کو دے کر بیت اللہ کا دروازہ پکڑا اور روئے. کہا یا اللہ یہ تیرا گھر ہے، ہماری تو اس طاقت ہے نہیں کہ ہم اس کا مقابلہ کریں، مولا کریم تو خود ہی ان سے نمٹ. بس یہ ہم حج میں جاتے ہیں تو مینا سے پہلے اور مزدلفہ کے بعد درمیان میں ایک جگہ آتی ہے، وہاں خیمے نہیں لگاتے، کیونکہ وہیں پر جب لشکر آ گیا تو اس عرب نے ہاتھی کے کان میں کہا، بڑا ہاتھی، کہ نہ جانا بچے گا نہیں. وہ بڑا ہاتھی بیٹھ جاتا، اسے یمن کی طرف لے جاتے چلتا، شام کی طرف لے جاتے چلتا، بیت اللہ کی طرف کہتے بیٹھ جاتا. جتنا مارا وہ نہیں چلا. یہ بڑے 8 ہاتھی اس لیے لائے تھے کہ زنجیریں لگا کر بیت اللہ کو پکڑ کر چلائیں گے اور عمارت کو گرا دیں گے. بس اتنے میں کیا دیکھا، سمندر کی طرف سے پرندے آ رہے ہیں، یک لخت، جھنڈ کے جھنڈ. کبوتر سے ذرا چھوٹے ہیں اور ان کی چونچ اور پاؤں جو ہے وہ چمکیلے ہیں، اور ان کے چونچ میں اور پاؤں میں سنگریزے ہیں. وہ سنگریزے کیا تھے؟ ریوالور کی گولی تھی. بس وہ چھا گئے سارے لشکر پر اور پتھراؤ شروع ہو گیا. اللہ کی شان کوئی ادھر بھاگ رہا ہے، کوئی ادھر بھاگ رہا ہے، کوئی ادھر بھاگ رہا ہے، کوئی ادھر بھاگ رہا ہے. کوئی 10 قدم پر مرا، کسی کی ہڈی یہاں ٹوٹ گئی، کسی کی بوٹیاں گر رہی ہیں. ایسی آر پار وہ کنکریاں جا رہی اور ایسی زہر ہے کہ سارے جسم کو چیرتی جا رہی. اللہ کا عذاب تھا. ترمیہم بحجارۃ من سجیل، جیسے کھنگر ہو پکا ہوا ایسی ہی تھی. فرمایا ان پر وہ کنکریاں ہم نے برسائیں. ابرہ جو تھا بھاگا، اللہ نے زیادہ سزا دینی تھی. راستے میں گیا کہیں بوٹی گری، اگلے راستے میں گیا بادو گرا، اگلے راستے میں گیا دوسرا بادو گرا، اگلے راستے میں گیا کھوپڑی کی کھال اتری. یمن پہنچا وہی مر گیا. اور اللہ نے 60,000 کے لشکر کو تباہ و برباد کر دیا. ایسا کر دیا فجعلہم کعصف، وہ بھوسا جو جانور کے لیے ڈالا جائے. بھوسا ویسے بھی منتشر ہے، پھر جانور چن لے، باریک کھا لے،
موٹا موٹا بچہ رہے. فرمایا ہم نے اس بھوسے کی طرح انہیں کر دیا، تتر بتر کر کے ٹکڑے ٹکڑے کر. اللہ اپنے گھر کا محافظ ہے. یہ دونوں گھر ابراہیم علیہ السلام نے بنائے ہیں، بیت المقدس بھی بیت اللہ بھی. وہ جو بیت المقدس ہے بعد میں اس کی تعمیریں انبیاء بنی اسرائیل کرتے رہے. سلیمان علیہ السلام نے انہیں بڑا کر کے بنایا، تو اس پر پہلے بھی بڑے حملے ہو چکے ہیں. ہم نے 15ویں سپارے کے شروع میں وہ سارے واقعات بیان کیے تھے کہ بیت المقدس پر کتنے حملے ہوئے. لیکن جیسے پہلی کتابیں آئیں ختم ہو گئی، قرآن کریم قیامت تک محفوظ ہے. ایسے ہی اللہ نے بیت اللہ کی حفاظت کی ذمہ داری خود لی ہے، قیامت تک اللہ اس کا محافظ. اس لیے اللہ کا گھر ہے. اب اس کے ساتھ قریش جو تھے اہل مکہ، ان کی قدر بڑھ گئی، سارے عرب میں احترام بڑھ گیا اور سارے لوگ ان قریش کا احترام کرنے لگے. اگلی جو صورت آئی ہے لإیلاف قریش، قریش خوگر ہو گئے سردی اور گرمی کے دشت، رحلت الشتاء والصیف. اور یہ ایک سفر کرتے تھے یمن کا سردیوں میں، اور گرمیوں میں شام کا سفر کرتے تھے. فرمایا ان سے ہم نے کہا یہ جو گھر ہے بیت اللہ، اس کے مالک کی عبادت کرو. اللہ نے تمہیں پہلے کیسے بچایا، اور وہ رب جس نے تمہیں کھانا دیا بھوک کے اندر، اور جس رب نے تمہیں امن دیا اور سارے عرب میں تمہاری دھاک بٹھائی کہ میاں یہ اولاد ابراہیم ہے، ان کی قدر کرو. اب ذرا دیکھیں، یہ فہر ابن مالک ہیں قریشی، آگے ان کی نسل چلی، ان کے اندر یہ جو ہے قریش کے حصے ہیں. یہ سب سے بڑا قریش کا خاندان بنی ہاشم ہے. آل عباس بھی اسی میں آ گئے، آل حارث، آل عقیل، آل علی سب اسی میں آ گئے. یہ قریش میں بنی ہاشم ہے. دوسرا قریش میں جو ہے وہ بنی امیہ ہیں، صدر عثمان ذو النورین کا خاندان، اور ہماری اماں جان ام حبیبہ کا خاندان. قریش میں ایک خاندان بنو اسد کا ہے، یہ اماں جان حضرت خدیجہ کا خاندان ہے، اور زبیر ابن عوام کا خاندان ہے. یہ قریش کا علیم خاندان ہے. اسی میں عبدالدار یہ مصعب ابن عمیر کا خاندان ہے، قریش کا خاندان. اسی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ یہ قبیلہ نجار سے تھی. سعد ابن ابی وقاص بھی اسی میں تھے، اور اسی طرح جو ہے عبد الرحمن بن عوف بھی اسی میں تھے. عمرو بن عاص کا خاندان یہ بنو سہم، یہ بھی قریش میں ہے. اسی طرح ابو محذورہ کا خاندان بنو جبہہ، یہ بھی قریش میں ہے. اس کے ساتھ رسول پاک کے داماد جو ہیں ابو العاص بن ربی، ان کا خاندان عبد العزا، یہ سارے قریشی ہیں. ان قریش میں اللہ نے بنی ہاشم کو چھانٹا، قریش سے بنی ہاشم کو چھانٹا، اور یہ بنی ہاشم سے پھر عبد المطلب کو چھانٹا. عبد المطلب کے 12 بیٹے، 7 بیٹیاں، ان سے اللہ نے پھر عبداللہ کو چھانٹا. انہی سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب ہوا. تو رسول پاک ہاشمی بھی ہیں، قریشی بھی ہیں. باقی جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے یہ قریش تھے. اللہ نے کہا اے قریش، اللہ نے تمہارے اوپر کتنے بڑے بڑے انعامات کیے. آگے ہم نے سورۃ ماعون سنی. اللہ نے رب العالمین نے چند لوگوں کی مذمت کی ہے جو قیامت کو جھٹلائیں. 1 یتیم کو دھکے دیں، 2 اور
مسکین کے کھانا کھلانے پر ترغیب نہ دے، 3 اور نمازیں چھوڑ دے، 4 5واں دکھلاوا کرے، اور 6 زکوٰۃ نہ دے یا مانگنے کی معمولی چیزیں بھی نہ دیں۔ فرمایا یہ بدترین لوگ ہیں، یہ صفتیں کفار کی ہیں۔ نماز کی فرضیت کا اعتقاد نہ کرنا، زکوٰۃ نہ دینا، اور اسی طرح یتیموں کو دھکے دینا، مسکینوں کا خیال نہ کرنا۔ ساتھ ساتھ اللہ نے مسلمانوں کو بھی تنبیہ کی کہ یتیم کا خیال کرو، اور اس کے ساتھ مساکین کو کھانا کھلاؤ، اور معمولی چیزیں، معاون میں معمولی چیزیں بھی ہیں۔ کوئی تم سے کسی مانگے، سوئی مانگے، کلہاڑا مانگے، دیگچا مانگے، کوئی چیز سائیکل مانگے، دوسری چیز مانگے، اور عاریتاً مانگے، یہ دے دیا کرو۔ حدیث شریف میں ہے کسی نے کسی کو نمک دیا، وہ کھانا پکے گا، جہاں جو ہے کھانے میں اللہ پاک اس نمک والے کو بھی پورا اجر دیتے۔ پہلے زمانے میں گھروں میں غربت ہوتی تھی، ایک گھر میں آگ جلتی تھی اور جا کر انگارہ لے آتے تھے۔ فرمایا جو انگارہ دے دے گا وہ بھی ایسے ہے جیسے کھانا پکا کر دیا۔ تو معمولی چیزیں ہیں۔ پہلے زمانے میں ایک یہ بھی ہوتا تھا منہا یا منہیا، وہ یہ کہ یہ آدمی ہے، ان بیچاروں کے بچے زیادہ ہیں، اس لیے بکری لے جاؤ، 2 مہینے بچوں کو دودھ پلاؤ، پھر واپس کر دینا۔ یہ گائے لے جاؤ، 4 مہینے رکھ لینا، پھر ہمیں واپس کر دینا۔ عاریتاً چیزیں دینا یہ بھی ثواب کی چیز ہے۔ بعض دفعہ گھروں میں رہتے ہیں اور جگہ ہے تو آدمی بیل ایک دوسرے کے لے لیتے تھے، اسی طرح خچر لے گئے، کام میں کر لیا تو بنی آدم کو ضروریات پڑ گئی۔ تو فرمایا یہ جو چیزیں ہیں، اسی طرح اس زمانے میں سواری ہے، کسی گھر میں زچگی کا مسئلہ آ گیا اور کوئی پریشانی آ گئی، اچانک مریض کو لے جانا پڑا، فرمایا یہ ایسی چیزیں ہیں، بہترین کی چیزیں، یہ معمولی چیزیں روکنا نہیں چاہیے، یہ مسلمان کی عادت نہیں ہے، مکارے میں اخلاق کے خلاف ہے۔ آگے ہم نے سورۃ کوثر سنی، یہ قرآن کریم کی چھوٹی سی سورت ہے۔ اللہ کے نبی بیٹھے تھے، سفر میں اتری، اور آپ حشاش بشاش ہو گئے۔ فرمائے نبی ہم نے آپ کو کوثر عطا کی، نماز بھی پڑھیں، قربانی بھی کریں، آپ کا دشمن اس کا نسب اور نسل آگے نہیں چلے گی۔ قریش کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نرینہ اولاد نہیں ہے، اس لیے آپ کی نسل آگے نہیں چلے گی۔ فرمایا کہ اللہ نے آپ کی نسل میں سادات کو بھی چلایا، لیکن جو کلمہ گو ہیں قیامت تک یہ سارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی اولاد ہے۔ مشرق میں مغرب میں اللہ نے پھیلایا، اس لیے کہا اے نبی ہم نے آپ کو نہر کوثر بھی دی ہے، حوض کوثر بھی دیا۔ نہر کوثر کا پانی حوض کوثر میں گرے گا، اس کے 4 کونے ہوں گے بڑے لمبے۔ اللہ کے نبی اونچی بلند جگہ پر کھڑے ہوں گے، ایک کونے پر ابو بکر ہوں گے، دوسرے پر عمر ہوں گے نگرانی کے لیے، تیسرے پر عثمان، چوتھے پر علی، یہ کھڑے ہوں گے۔ فرمایا آنا بے اکر حوض، میں حوض کی بلند جگہ پر کھڑا ہوں گا، نہر کوثر کا پانی حوض کوثر میں گرے گا، وہاں پر اس کے آبخورے اور برتن ستاروں کی تعداد سے زیادہ ہے۔ جو وہاں سے پانی پی لے گا پھر جنت میں پیاس نہیں لگے گی، لذت کے طور پر وہاں مشروبات پیئیں گے۔ یہ بھی کہا گیا کہ کوثر کے معنی آپ کی اللہ امت کو بڑھائیں گے۔ کوثر کے معنی یہ بھی ہیں قیامت کے دن آپ کی امت کا غلغلہ ہوگا اور آپ کی شفاعت بڑی ہوگی، اس لیے آپ کی امت میں 70,000 بغیر حساب کے جنت میں آئیں گے، اور یہ ایسے سعید ہیں پھر ان میں 70,000 میں ہر 1000 70,000 کی سفارش کرے گا۔
ایک روایت میں آیا نہیں، ہر ایک 70,000 کی سفارش کرے گا، 4 ارب 90 کروڑ یہ جائیں گے بغیر حساب کے جنت میں۔ پھر سلاف و حسیات من حسیات ربی، میرا رب 3 لپے بھرے گا اور فرمایا جنت میں ڈالے گا۔ ابو بکر صدیق نے کہا یا رسول اللہ ذرا زیادہ کر دیں۔ عمر بن خطاب نے کہا اے ابو بکر چھوڑ، اللہ کی ایک لب میں بھی سارے کلمہ گو آ جائیں گے، سارے آ جائیں گے۔ رب العالمین نے آپ علیہ السلام کی منقبت بیان کی، یہ سورۃ کوثر ہے۔ فرمایا تمہارا نام آئے ابو جہل، ابو لہب اور دوسرے، یہ تو تاریخ نے واقعات بتانے کے لیے تمہارے نام رکھے ہیں، ورنہ تمہارا نام ہی نہ ہوتا۔ اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ منقبت اور اللہ نے عزت بٹھائی۔ گناہگار سے گناہگار مسلمان بھی کہتا ہے میری جان آپ پر چلی جائے، لیکن آج کے اقبال کی توہین بھی میں برداشت نہیں کر سکتا۔ آگے ہم نے سورۃ کافرون سنی، جس کے اندر اے نبی اعلان کر دیں، کافروں سے کہیں کہ میں ان بتوں کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم کرتے ہو، فی الحال تم بھی اس اللہ کی عبادت نہیں کرتے جس کی ہم کر رہے ہیں۔ آگے دوسری چیز بتائی، ہماری عبادت کا طریقہ اور ہے، تمہاری عبادت کا طریقہ اور ہے۔ پہلے معبود کی بات کی، پھر عبادت کے طریقے کی بات کی۔ تمہارے لیے تمہاری راہ، ہمارے لیے ہماری راہ۔ تمہاری راہ نجس ہے، شرک پر کفر ہے، ہماری راہ پاکیزہ ہے، یہ راہ جنت کی طرف جاتی ہے، تمہاری راستہ جہنم کی طرف جاتا ہے۔ ایک صحابی ہیں جبیر ابن مطعم، آئے کہنے لگے یا رسول اللہ میں سفر کرتا ہوں، اکثر پریشان واپس آتا ہوں۔ سفر میں گئے، دینی سفر ہے یا دنیاوی سفر؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا جب سفر کرو تو بسم اللہ پڑھ کر سورۃ قل یا ایھا الکافرون پڑھو، پھر بسم اللہ پڑھو، سورۃ اذا جاء نصر اللہ پڑھو، پھر بسم اللہ پڑھو، تبت یدا چھوڑ دو، سورۃ اخلاص پڑھو، پھر بسم اللہ سورۃ فلق پڑھو، پھر بسم اللہ سورۃ الناس پڑھو، پھر ایک دفعہ بسم اللہ پڑھو۔ 6 بسم اللہ 5 سورتوں کے ساتھ یہ پڑھ لینا۔ اس نے شروع کیا اہتمام، کہنے لگے جب سے میں نے یہ شروع کیا اللہ نے مجھے ہر پریشانی سے بچایا، ہر پریشانی سے۔ جب بھی میں سفر سے آیا خوشحال لوٹا۔ فرمایا سوتے ہوئے بھی سورۃ قل یا ایھا الکافرون پڑھا کرو، یہ شرک سے برات نامہ ہے، شرک سے برات نامہ۔ اللہ نے عظیم ضرورت دی ہے، یہ شرک پر قاری ضرب لگانے والی صورت ہے کافرون۔ آگے صورت نصر ہم نے پڑھی، یہ اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری حج کیا، بعد میں آپ کی زندگی مبارک رہی 80 دن باقی۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ 80 دن رہتے تھے، یہ آیت اتری۔ پھر 50 دن رہتے تھے، کلالہ کی آیت اتری۔ سورت جو ہے نساء کے اندر 2 دفعہ کلالہ کا ذکر آیا، وراثت کے بارے میں، جس کا نہ بیٹا نہ بیٹی نہ ماں نہ باپ، اس کی وراثت کے کیا احکامات ہیں، کلالہ کہتے ہیں۔ پھر آپ علیہ السلام کی زندگی کے 35 دن باقی تھے، سورۃ توبہ کی آخری آیت اتری۔ پھر آپ کی زندگی کے 21 اور دوسری جگہ 7 دن رہتے تھے۔ واتقوا یوما ترجعون فیہ ترجعون الی اللہ، یہ جو ہے آیت شریفہ یہ اتری آخر میں۔ اور یہ صورتوں میں سورۃ اذا جاء نصر اللہ بھی آخری صورتوں میں ہے۔ جب یہ صورت اتری تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے۔ لوگوں نے کہا اس میں تو خوشخبری ہے، خبر دی جا رہی ہے کہ اللہ کی مدد آ گئی، نصرت آ گئی، فوجیں کی فوجیں اب اسلام میں داخل ہوں گی،
اب آپ اللہ کی تسبیح بھی کریں اور اللہ کی تحمید بھی کریں اور اللہ سے معافی بھی مانگے، وہ بہت معاف کرنے والا ہے۔ حضرت عباس نے کہا جب کام ختم ہو جاتا ہے استغفار اور تسبیح کا حکم دیا جاتا ہے۔ معلوم ہو رہا ہے ہمارے نبی پاک علیہ السلام جانے والے ہیں، آپ کے لیے تھوڑا وقت رہ گیا۔ آپ نے فرمایا عباس نے سچ کہا، اس لیے اب آپ دیکھ رہے ہیں صلح حدیبیہ میں 1400 آدمی گئے، 2 سال بعد مکہ فتح ہوا، 12,000 صحابہ کرام آپ کے ساتھ گئے، سارے عرب میں غلغلہ ہو گیا، سارے دیکھ رہے تھے قریش کو کہ قریش کیا کرتے ہیں، آپ وہاں گئے فاتحانہ، اب سارے دیکھ رہے کہ مکہ میں لہو کی ندیاں بہی گئی، لیکن سامنے آئے وہ حضرات، تو اس لیے خالد ابن ولید کے ہاتھ سے 12 مرے، وہ بھی شرارت کرنے آئے۔ اللہ کے نبی نے اتنا کہہ دیا 15 آدمی ہیں، یہ بیت اللہ کا پردہ پکڑے ہو مار دے، پردہ بھی پکڑے ہو، لیکن ان میں 5 مارے گئے، 6 باقی بچ گئے۔ ایک ان میں ابن خطل تھے، عبداللہ ابن خطل، یہ مرتد ہو گیا تھا، ایک مسلمان بھی اس نے قتل کیا، اس کو بیت اللہ کے پردوں کے نیچے مارا گیا۔ 2 اس کی باندھیاں تھی، وہ گانا گا کر اللہ کے نبی کی حجب کرتی تھی، وہ بھی ماری گئی۔ ایک حویرث تھا گندا شاعر، وہ بھی نبی پاک کی حجب کرتا تھا۔ ایک مقیس تھا، یہ مارے گئے۔ اللہ کی شان، اکرمہ بچ گئے، ایمان لے آئے۔ اب دیکھیں ابو جہل کا خاندان ہے، ایمان لے آیا اکرمہ، اور ان کی ابو جہل کی بہو بھی ایمان لے آئے ام حکیم۔ ابو جہل کا ستیلا بھائی عیاش وہ بھی مسلمان ہو گیا۔ ابو جہل کا 2 سگے بھائی حارث، مسلمہ ہے یا سلمہ، یہ بھی مسلمان ہو گئے۔ ابو جہل کی 2 بیٹیاں حنفہ، جمیلہ، یہ بھی ایمان لیا، سارا خاندان مسلمان۔ اللہ کا نظام دیکھیں، آپ نے حکم دیا اکرمہ کو مارنے کا، اکرمہ نے معافی مانگی، صحابی بن گیا۔ عبداللہ ابن ابی سعد بن سرحا، یہ مرتد ہو گیا تھا، اس نے سفارش لڑائی، قدموں میں گرا، معافی مانگی، سچا تائب بنا، سجدے کی حالت میں اسے اللہ نے موت دی۔ اور حبار ابن اسود، جس نے اللہ کے نبی کی بیٹی زینب کو نیزہ مارا تھا، اسی زخم سے وہ فوت ہوئی تھی۔ اللہ کی شان، اس نے بھی آ کر نبی پاک سے معافی مانگ لی۔ کعب ابن زہیر بڑے شاعر تھے، پہلے اللہ کے نبی کے خلاف تھے، فتح مکہ کے موقع پر معافی مانگی، اور آپ کی تعریف میں ایک قصیدہ لکھا، بانت سواد قصیدہ، اللہ کے نبی نے انعام میں سے چادر دی۔ عبداللہ ابن زیبارہ کو بھی کہا تھا قتل کر دینا، اس نے بھی بھاگ کر معافی مانگ لی۔ واشی جس نے حضرت حمدہ کو شہید کیا، اس کے بھی قتل کا حکم تھا، لیکن اس نے بھی کلمہ پڑھ لیا۔ اللہ کی شان، فرمایا دھڑا دھڑ قافلے آنے لگے، یمن سے آ رہے ہیں 700 کا قافلہ، کئی 1500 کا قافلہ، کئی 2000 کے قافلے، پورے کے پورے قبیلہ جو قبائل ہے دھڑا دھڑ اسلام میں آ رہے ہیں۔ اور یہاں اس موقع پر 10,000 ہیں، حنین میں 12,000 ہیں، حنین میں 2,000 اور مل گئے۔ 2 سال کے بعد آپ نے حج کیا، بعد لکھتے ہیں 1.25 لاکھ، بعد کہتے ہیں 1.25 لاکھ وہ تھے جو حج پر پہنچے، جو گھروں میں رہ گئے وہ علاوہ۔ اللہ پاک نے سارے عرب میں ڈنکا بجا دیا، اور سارا عرب 259 صحابہ شہید ہوئے، سارے جزیرۃ العرب میں دین پھیل گیا۔ یہ سورۃ نصر میں اللہ نے خوشخبری دی۔ آگے سورۃ تبت یدا ہے، پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی پر کھڑے ہوئے، اور آپ علیہ السلام نے اپنے خاندان کو بلایا۔ اللہ نے فرمایا اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈراؤ،
تو اپنے خاندان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا۔ اس میں ابو لہب کہنے لگا اے محمد تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائے اور تو ہلاک ہو جائے، کیا اسی لیے بلا رہا ہے؟ یہ آپ کا سگا چچا ہے، اس کا نام ہے جو ہے عبد العزیٰ، چمکتا تھا چہرہ ابو لہب کہتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائے، وہ ہلاک ہو جائے۔ اس نازل ہونے کے بعد 7 سال بعد میں مر 7 سال بعد میں مر گیا۔ ایسی بیماری لگی کوئی قریب نہیں آتا تھا۔ حبشیوں کو پیسے دیے، بڑی مشکل سے لاٹھیوں کے ساتھ لاش کو لے گئے اور جا کر ڈالا۔ فرمایا اس کا مال اس کے کام نہ آیا، اولاد کام نہ آئی۔ اتنی بڑی بڑی 2-4 اس کی سونے کی پتھر کی جیسے ہوتا ہے سونے کی اینٹیں تھی، فرمایا یہ کام نہ آئی۔ اس کی اولاد میں ایک کمینہ قتیبہ جہنمی بنا، عتبہ مسلمان ہو گیا، معتب مسلمان ہو گیا، اور اس کے ساتھ 2 بیٹیاں درہ بھی مسلمان ہو گئی، سمیہ بھی مسلمان ہو گئی۔ فرمایا اس کا مال اس کے کام نہ آیا۔ اس کی بیوی ام جمیل وہ بھی نبی پاک کی سخت مخالف تھی، مکہ کی چاندنی کہلاتی تھی۔ فرمایا نبی پاک علیہ السلام کے راستے میں کانٹے بچھاتے تھے، چغل خور تھی۔ فرمایا جہنم میں بھی یہ لائی جائے گی، زنجیروں میں جکڑی ہوگی، فی جید حبل اس کی گردن میں زنجیریں ہوں گی، اور زقوم کی لکڑی لا لا کر ابو لہب پر ڈالے گی۔ یہ ان کا انجام ہوگا۔ اللہ نے بتا دیا نسب کام نہیں آنا، کام آئے گا ایمان عمل۔ اس لیے ایمان نہیں ہے چاہے نبی کا چچا بھی ہے تو خطا۔ جیسے ابھی امام صاحب نے سنایا ہمیں، اور اس کے اندر ہم نے سنا کہ نوح علیہ السلام کی بیوی اور لوط علیہ السلام کی بیوی دونوں کافر تھی، نبیوں کی بیویاں جہنم میں گئے، اور نوح علیہ السلام کا بیٹا کینان جہنم میں گیا، اور ابراہیم علیہ السلام کا والد آذر جہنم میں گیا۔ حدیث میں آتا ہے وہ بجو کی شکل میں دیکھے گا، بخاری میں ہے، اور کہے گا اس کو اٹھاؤ، پکڑ کے اسے ٹانگ اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ آگے ہم نے سورۃ اخلاص سنی، یہ بڑی عظیم سورت ہے۔ سورۃ اذا زلزلہ کے بارے میں فرمایا جو پڑھے اللہ پڑھنے کا اجر بھی دیتے ہیں، انعام کے طور پر آدھا قرآن پڑھنے کا ثواب عطا کرتے ہیں۔ سورۃ زلزال، سورۃ اخلاص پڑھیں تو تہائی قرآن کا ثواب ملے گا۔ یہ سورت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت کو بیان کیا۔ اللہ یکتا ہے، نرالا ہے، اللہ بے نیاز ہے، ساری کائنات نیاز مند ہے، نہ وہ کسی کا باپ، نہ کوئی اس کی اولاد ہے، نہ وہ خود کسی کی اولاد ہے، کوئی بھی اس کا ہمسر نہیں ہے، مقابل نہیں ہے۔ اولین آخرین اللہ کی طاقت کے مقابلے میں مکڑی کے جالے ہیں، گٹھلی کا چھلکا ہے۔ اصل طاقت اللہ کی طاقت ہے۔ یہ سورت بڑی عظیم سورت ہے۔ پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قباء آئے، وہاں کلثوم بن حدم کے گھر رہے۔ 2-3 دن کے بعد آپ غمگین ہوئے۔ انہوں نے پوچھا یا اصلہ غمگین ہیں؟ فرمایا مکہ میں تو اللہ کے گھر میں نماز پڑھتے تھے، یہاں مسجد نہیں۔ انہوں نے کہا یہ میری جگہ ہے، میری ملکیت ہے، جبریل نے نشان لگا دیا، یہ مسجد قباء بنی، جہاں پر آدمی 2 رکعت نماز پڑھے عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ مسجد قباء میں یہی کلثوم بن حدم یہاں کے امام بنے، لیکن ان کی عادت شریفہ تھی، پہلے ہر رکعت میں الحمد کے بعد قل شریف پڑھتے تھے، پھر دوسری سورت پڑھتے۔ لوگوں نے کہا ایک سورت پڑھو، جون سی پڑھنی ہے ایک پڑھو۔ اس نے کہا نہیں، اللہ کے نبی کو شکایت لگائی، کہا یا رسول اللہ اس میں رحمان کی تعریف ہے، مجھے سورت سے محبت زیادہ ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تیرے لیے اجازت ہے، ہر ایک کے لیے نہیں، لیکن اس کے لیے اجازت ہے، وہ ہر رکعت میں اور سورت سے پہلے اس سورت کو پڑھتا تھا۔
جیسے ابو بردہ ایک صحابی ہے، انہوں نے کیا کیا؟ قربانی کر لی عید نماز سے پہلے۔ اللہ کے نبی کو پتہ لگ گیا، آپ نے فرمایا یہ تو گوشت ہے، قربانی ہوتی ہے شہر میں عید کی نماز کے بعد، دیہات میں جائز ہوتی ہے جہاں عید نماز نہ ہو، تو یہ تو نے گوشت ہے، یہ قربانی نہیں۔ وہ کہا میرے پاس تو اور ہے نہیں، ایک بکری یا بھیڑ کا بچہ ہے 6 مہینے کا، آپ نے فرمایا یہ کر لے، صرف تیرے لیے اجازت ہے قیامت تک اور کسی کے لیے۔ تو یہ خصوصیات ہوا کرتی ہیں، اس کے لیے بھی خصوصیت تھی۔ ایک صحابی ہیں معاویہ بن معاویہ مزنی لیثی، یہ آپ علیہ السلام کو اس سے بڑی محبت تھی۔ آپ تبوک آئے، پیچھے روشنی دیکھی، مدینہ میں فرشتوں کی خبر دی گئی کہ معاویہ بن معاویہ لیثی مزنی فوت ہو گئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میرا جی چاہتا تھا میں اس کی نماز جنازہ پڑھوں۔ اللہ کا حکم آیا، جبریل نے پر مارا، 750 میل زمین سپر گئی۔ اللہ کے نبی کے سامنے ان کی ناش مبارک آئی، آپ نے نماز پڑھائی، پیچھے 1,40,000 فرشتہ تھا۔ فرمایا اتنے فرشتے کیوں آئے؟ فرمایا اس لیے کہ اٹھتے بیٹھتے ہر وقت یہ سورت اخلاص پڑھتا تھا۔ ایک اور بھی یاد رکھیں، جو آدمی فرض نماز کے بعد چاہے اگلی نماز میں چاہے زبانی 10 دفعہ سورت اخلاص پڑھتا رہے گا، جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو۔ اور جو روزانہ 200 دفعہ پڑھے ترمذی شریف میں ہے اس کے 50 سال کے گناہ معاف۔ اور جو سورت اخلاص کا ہر وقت ذکر کرے، انبوہ کے انبوہ فرشتے اس کے جنازے میں آئیں۔ اس لیے اور کوئی ذکر نہیں آتا تو سورت اخلاص کی قدر کریں۔ آخری 2 سورتیں ہیں سورت فلق اور سورت الناس۔ آپ کو پتا ہے کہ یہود پاک نبی کے دشمن تھے، بہت کم مسلمان ہوئے۔ حسد کی بیماریاں یہودیوں میں 40 سے زیادہ بیماریاں قرآن کریم نے یہودیوں کی نقل کی کہ ان کے اندر کیا کیا بیماریاں تھیں۔ آپ علیہ السلام جب مدینہ آئے، آپ کے یہ دشمن یہ پریشان ہو گئے، اس لیے انہوں نے مختلف منصوبے بنائے۔ یہ جو خندق میں اتنا لشکر آیا، یہ بھی انہوں نے منصوبہ بنا کر قریش مکہ کو لے آئے۔ تو یہ جو بڑے بڑے تھے ان کے دشمن تھے اللہ کے نبی، اپنی مجالس میں بیٹھ کر شام کے ٹائم مسلمان عورتوں کی حجب کرتے، اللہ کے نبی کے توہین کے اشعار کہتے۔ ان کمینوں کا کام یہ تھا۔ اس لیے آپ علیہ السلام جب خیبر فتح ہوا، ایک خاتون آئی اور وہ خاتون یہ کہنے لگی کہ میں آپ کی دعوت کرتی ہوں، میرا نام زینب ہے۔ اللہ کے نبی نے دعوت قبول کر لی، بھنا ہوا گوشت بکرے کا لائی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گوشت لیا، تھوڑا سا چبایا، گوشت خود بولا۔ دارمی شریف کی روایت میں ہے گوشت خود بولا مجھے نہ کھائیں، میرے اندر زہر ہے۔ ایک صحابی ہیں بشر بن معروف، انہوں نے کھا لیا، شرم آئی کہ اللہ کے نبی کے سامنے لقمہ کیسے ڈالوں، یہ فوت ہو گئے، شہید ہو گئے۔ اور کچھ اور تھے، انہیں بھی تکلیف ہوئی، بیمار ہوئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم میں اس زہر کا اثر چلا گیا۔ ہر سال آپ پچھنے لگواتے تھے، یہاں پچھنے لگواتے تھے، اور جب آپ دنیا سے گئے اس وقت میں بھی آپ کو اس زہر سے تکلیف تھی۔ اس لیے عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں آپ شہید ہیں، شہید ہیں، شہید ہیں، شہید ہیں، 10 دفعہ کہا، 10 دفعہ کہا آپ علیہ السلام۔ تو یہ جو عورت تھی، اسے کہا تجھے کس نے کہا تھا؟ اس نے کہا میں نے کہا نبی نہیں تو جان چھوٹے گی، نبی ہے تو اللہ بتا دے گا۔ بعد میں یہ مسلمان ہوئی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میں اپنا تو انتقام نہیں لیتا، لیکن یہ بشر مر گیا، بشر بن معرور مر گیا، اس کے بدلے میں قصاص آئی۔
اب بعد روایات میں انہوں نے قصاص لیا، اس کے ورثہ نے، بعد میں ہے نہیں لیا، باہر کہہ یہ قصہ ہوا۔ تو یہ اللہ کے نبی کے دشمن تھے، انہوں نے وہاں جا کر مکہ میں بھی کہا کہ اس نبی پر کوئی جادو کو کرو، کیا نام ہے، نظر بد۔ ایک شخص تھا وہ نظر بد لگاتا تھا اور یوں کرتا اگلے کے اونٹ مر گئے، گائے مر گئی، چیزیں خراب ہو جاتی، بڑی نظر لگتی تھی، ظالم کی آنکھ کی ظاہر تھی، کیونکہ نظر بد جادو سے بھی زیادہ سخت ہے۔ العین حق، ساری حدیث کی کتابوں میں روایت ہے نظر بد کا لگنا حق ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی نظر لگائی، لیکن اللہ کی حفاظت کے پردے تھے، فیل ہو گئے۔ اس کو سورۃ قلم میں اللہ نے آخری آیت شریفہ میں وہاں بیان کیا۔ تو باہر کیف انہوں نے منصوبہ بنایا، ایک شخص ہے اس کا نام ہے لبید بن عاصم، یہ تھا یہودی، آ کر رہتا تھا اللہ کے نبی کے پاس، منافق تھا، مسلمان بن کر آپ کی صحبت میں بیٹھتا۔ یہودیوں نے کہا، ایک روایت میں ہے یہودیوں نے کہا 30، ایک میں ہے 300 دینار لے لو، دینار 4.5 ماشے کا ایک ہوتا ہے، اشرفی دینار، یہ لے لو محمد پر جادو کو۔ اس نے اس کا انتظام کیا، انتظام میں کیا کیا، جادو کیا اللہ کے نبی پر۔ منہ اس نے جو ہے کھجور کا گابہ لیا، ان کا ایک لڑکا تھا رشتہ دار بچہ، اس کا نام تھا عبد القدوس یہودی کا، اور اللہ کے نبی کی خدمت میں رہتا۔ ان سے کہا کہ اللہ کے نبی کے بال ہمیں کچھ دے دو، کنگھی کے دندانے بھی دے دو، اور کنگھی میں کوئی میل آ جائے وہ بھی دے دو۔ انہوں نے اس لڑکے سے آپ کے بال بھی لے لیے، کنگھی کے دندانے بھی لے لیے، کچھ اور چیزیں میل کچیل بھی آپ کے سر مبارک کی وہ لے لی، کنگھی دیتے ہوئے لے لی۔ انہوں نے موم کا مجسمہ بنایا اللہ کے نبی کا، اس میں اس نے 11 سوئیاں ڈالی، 11 سوئیاں، اور ایک دھاگا ڈالا، اس کے اندر گرہ لگائی 11، اس کے اندر ان پر جادو کے کلمات پڑھے۔ اس کی بیٹیاں بھی شریک تھی اور جادوگر عورتیں بھی شریک تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا۔ آپ علیہ السلام سے دینی کام میں تو کوئی نقصان نہیں ہوتا تھا، لیکن آپ کے سر میں درد ہوتا تھا، پریشان ہو جاتے تھے، غمگین تھے، آپ گھر میں غمگین رہے، پریشانی رہی۔ ایک دفعہ آپ سوئے، 2 فرشتے آئے، جبرائیل اور میکائیل، ایک سرانے کی طرف ایک پینتی کی طرف، کہ اس نبی پاک کو کیا ہو گیا؟ دوسرے نے کہا مطبوع جادو ہو گیا۔ اس نے کہا کس نے کیا؟ کہ لبید بن عاصم نے کیا۔ کس کی مدد سے؟ جو اس کی شاگردات تھی یا اس کے جو بیٹیاں تھیں ان کی مدد سے۔ کس میں کیا؟ کھجور کا گابھا جس سے کھجور کا پھل نکلتا ہے، اس میں کیا۔ کہاں پر چھپایا ہے؟ بیر زروان، زروان کنویں میں چھپایا ہے۔ کس جگہ؟ کہ رعوفہ میں، وہ پتھر ہے جس کے نیچے رکھا، اس کنویں کا پانی مہندی کی طرح ہے، پتھر کے نیچے سارا جادو کا سامان پڑا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، آپ نے حضرت علی اور حضرت زبیر اور حضرت عمار ان تینوں کو بھیجا اور آپ نے کنویں میں نیچے اتارا، بیر زروان میں نیچے گئے۔ واقعی کنویں کا پانی مہندی کی طرح تھا، اور پتھر ہٹایا، یہ سارا گند نکال کر باہر آ گیا۔ اتنے میں یہ قرآن کی دونوں صورتیں اتری۔ یہ صلح حدیبیہ کے بعد کا عرصہ ہے۔ اس موقع پر 11 آیات اتری، آپ نے وہ دھاگا پکڑا جس پر گانٹھیں تھی، تو آپ ایک گانٹھ کھولتے ایک آیت پر، بعد روایات میں ایک آیت پڑھتے ایک گانٹھ کھل جاتی، سوئی گر جاتی، ایسے معلوم ہوتا آپ کے جسم سے بھی سوئی نکل گئی۔ پھر ایسے دوسری 11 آیتیں پڑھی،
وہ 11 گانٹھیں کھلی، 11 سوئیاں نکلی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت سے صحابہ نے کہا یا رسول اللہ خبر دینے والے ہیں اللہ، گواہ موجود ہیں، جبرائیل دیکھ آئی، جادو پکڑا گیا، اس لیے قتل کر، اس کو قتل کر دیں، جرم ہے، کیونکہ جادوگر کے بارے میں آیا ہے کہ جادوگر جادو سے باز نہ ہے، قتل کرو۔ میں درمیان میں بات سنا دوں پھر اس کو مکمل کرتا ہوں۔ عبد الملک بن مروان کے زمانے میں جادوگر تھا، بڑے زور کا جادو کرتا اور اس کے ہوا میں گھوڑے دوڑتے۔ جب اسے پکڑا گیا، جیل میں ڈالا، جو بھی تالا لگاتے پھینک دیتے، جنات جادو توڑ دیتے۔ انہیں لایا گیا اور کہا اسے قتل کرے۔ قتل کرنے لگے، تلوار اثر نہیں کر رہی، کہا اعوذ باللہ پڑھو پھر قتل کرے گی۔ تو جلاد نے اعوذ باللہ پڑھی، اس سے جادوگر کا سر قلم کیا۔ اسی طرح کوفہ میں ایک جادوگر تھا اور لوگوں سے کہتا گدھے کے منہ سے نکلتا پیچھے سے تماشا۔ حضرت عقبہ وہاں تھے، انہوں نے کہا لاؤ میرے پاس، میں اس کی گردن اڑاتا ہوں، اپنے آپ کو زندہ کر دیں۔ وہاں کے عامل تھے، مارا گردن کاٹ دی، فرمایا اس کو اپنے آپ کو زندہ کرے، یہ جادو کا کام کرتا تھا، جو بڑا جادوگر ہے، نیک حکومت کے ذمہ ہے، اس کی گردن اڑا دے۔ یہ بڑے فتنے پھیلاتے ہیں جادوگر اس قسم کے۔ تیسرا واقعہ، حجاج بن یوسف کے سامنے آیا ایک جادوگر، کہنے لگا کہ یہ دیکھو میرے جادو کا اثر، ایک میخ تھی اتنی بڑی رکھ دی، کلمات جادو کے پڑھ دی، ملازم بلاؤ، بلایا نہیں اٹھا سکا اس میخ کو، دوسرا بلایا نہیں اٹھا سکا، تیسرا آیا نہیں اٹھا سکا، 7 آئے 7 نہیں اٹھا سکے، ایک میخ نہیں اٹھ رہی۔ حجاج نے کہا ہٹ جاؤ، دیکھو آئے ظالم، لیکن دیکھو ہٹ جاؤ پیچھے، ہٹ گئے۔ اس نے قرآن پڑھا ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش، یہ کہہ کر یوں چھڑی ماری، ہوا میں اڑ گئی، او میخ ہوا میں اڑ گئی۔ کہا جا، میں نے تیرے جادو کو قرآن کی طاقت سے ختم کر دیا، میں نے توڑ دیا۔ تو یہ اما جان نے جب یہ کہا انہیں قتل کرو، اللہ کے نبی نے فرمایا دیکھو یہ ظاہر میں کلمہ پڑھ چکا ہے اور اپنے آپ کو کہتا ہے میں مسلمان ہوں، تو یہ باہر شہرت ہو جائے گی کہ محمد اپنے ساتھیوں کو قتل کرتا ہے۔ فتنے سے عائشہ بچنا چاہیے۔ آپ کے سامنے بیٹھا رہا زندگی بھر، اللہ کے نبی نے اٹھایا۔ آپ کے مکارم میں اخلاق دیکھو، فرمایا میرے رب نے اس کے جادو کو فیل کر دیا، مجھے شفا دے دی، یہ میرے رب کا کرم ہے۔ تو پہلی صورت جو ہے اس کے اندر اللہ نے فرمایا جو صبح کا رب ہے اور وہ ذات قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، اے اللہ ہمیں پناہ دے ہر مخلوق کے شر سے، اور اندھیرا جب چھا جائے، ڈاکے، گناہ، جادو اکثر اندھیرے میں ہوتے ہیں، اور حاسد کے حسد سے بچا۔ اور اچھا تحقیق کر لو، تحقیق کر جاؤ، تحقیق پہلے تحقیق کر لو۔ ذرا تحقیق کر کے اس کے اندر جو ہے جب یہ کیا تو یہ اللہ نے فرمایا کہ وہ عورتیں جو گانٹھوں میں پھونک مارنے والی اور حاسد کا حسد، یہ صورت جو ہے حاسد کے حسد میں یہ صورت اکسیر کا درجہ رکھتی ہے، یہ صورت جو ہے، اس لیے اس کا خیال کرنا چاہیے۔ اگلی صورت میں 3 صفتیں بیان کی، یہاں ایک صفت قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس،
یہ اللہ جو ہمارا رب بھی ہے، الہ بھی ہے، ساری کائنات کا بادشاہ حقیقی بھی ہے، اے اللہ وہ شیطان جو وسوسے ڈالتا ہے اور وسوسے ڈالنے کے بعد پیچھے ہٹ جاتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے اور وسوسے ڈالنے کے بعد پیچھے ہٹ جاتا ہے، اے ہمارے رب ہمیں بچا۔ دیکھو وہاں بچنا تھا حاسد کے حسد سے اور مخلوق کے شر سے، ڈاکو اور کمینے، جادوگر، حاسدین، وہ ایک صفت رب کی آئی۔ یہاں شیطان میں جو جنات ہیں انسانوں میں یا جنوں کے اندر جو شرارتی مخلوق ہے، اس سے بچنے کے لیے فرمایا 3 اللہ کی صفتیں آئی۔ یہ کمینہ شیطان نہ ایٹم سے ڈرتا ہے نہ توپ سے، یہ آتا ہے اور آ کر گناہوں کے وسوسے ڈالتا ہے، اس لیے فرمایا تعوذ پڑھو، نیک کام میں لگ جاؤ، یہ پیچھے ہٹ جائے گا، ورنہ یہ پیچھے نہیں ہٹتا۔ یہ جو ہے ایسا بھی نہیں اس سے پیار کرو، پیار کرو گے سر چڑھے گا، اس لیے فرمایا تعوذ کی کثرت کرو، گناہ سے بچو، یہ کمینہ ہے اور یہ جو ہے نہ توپ سے جائے گا نہ ایٹم سے جائے گا، یہ کمینہ جائے گا نیک اعمال سے، تعوذ سے، حوقلہ پڑھنے سے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تعوذ کی آدمی کثرت کرے، جب بھی اس قسم کی چیزیں ہوں چاروں قل شریف پڑھ کر اپنے اوپر دم کرے، صبح بھی شام کو بھی، 3 دفعہ صبح 3 دفعہ شام، اپنی اولاد پر بھی اس کا دم کرنا چاہیے، کیونکہ باہر ہر قسم کی شرارتی گندی مخلوق ہے۔ اس لیے میرے دوستو آج کل جادو یہ چیزیں بڑی چل رہی ہیں، نظر بد، جادو کی چیزیں، ان میں کچھ تو ایسے نفسیاتی مریض ہیں اور کہتے ہیں میرے پر جادو ہو گیا یا نظر بد ہو گئی، ان میں 100 میں جو ہے 80% تو ڈپریشن کا شکار ہے، بعض شرارتی ہیں، کمینے بھی ہوتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی نے بتایا، یہ قرآن کریم کی 33 آیات کہ اللہ کے نبی کی بتائی ہوئی ہے، منزل میں لکھی ہوئی، آخری 4 سورتیں یہ بھی یاد رکھنا، سورت بقرہ، اس کا آدمی اہتمام کرے، انشاءاللہ شیاطین کی جڑیں نکل جائیں گی۔ اپنے اوپر دم کا اہتمام کرے، صبح بھی شام بھی، اپنے بچوں پر بھی، اللہ جادو سے بھی بچائیں گے، اللہ نظر بد سے بھی بچائیں گے۔